السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹ، قسط نمبر 71 پارٹ 1۔ اسما اور عریج پول سائڈ پر چلی گئیں، جہاں سب لڑکیاں ناشتہ کرنے کے بعد موجود تھیں سوائے ماورا اور نشا کے۔ ہیرا اور انائزہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ چلو اٹھو، سب ماورا اور نشا کے پاس چلے۔ اسما نے سب کو اشارہ کرتے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ہاں چلو۔ لڑکیاں ایک ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اذہان نے جب انہیں اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا، اسے سمجھ لگ گئی کہ اب میری بیوی کی خیر نہیں، یہ سب اسے جی بھر کر تنگ کریں گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کمرے میں داخل ہوئے اس سے قبل نیہا کچھ اور بولتی، بیڈ کی ٹوٹی حالت دیکھ کر لبوں پر ہاتھ جمائے سب حیران صوفے پر بیٹھی ماورا کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ بیڈ کیسے ٹوٹا؟ ایک ایک لفظ بولتے اسما کو بے انتہا شرم محسوس ہوئی۔ بیڈ سائڈ سے ایک جانب جھکا ہوا تھا اور درمیان سے کچھ لکڑیاں ٹوٹی بھی ہوئی تھیں۔ چھوٹی امی، پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گیا، ابھی ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ماورا کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ ہاتھ بڑھا کر بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ اذہان سے ضد کرنے لگی تھی کہ باہر چلے جائیں تاکہ کوئی ان کے کمرے میں آ کر بیڈ کی حالت نہ دیکھ لے۔ ماورا بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، سمجھ سکتے ہیں ہم۔ انشا کو اچھے سے معلوم تھا یہ شرارت 3 شیطانوں کی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ماورا کو تنگ کر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ماورا کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ ماورا شرماتی ہوئی انشا کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ سب کے قہقہے کمرے میں گونجے۔ سب ماورا کی پیٹھ سہلا رہی تھیں۔ اچھا چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر نشا کے کمرے میں چلتے ہیں۔ انشا نے ماورا کا سجا ہوا روپ دیکھا۔ شوہر کی قربت کے خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ماورا جلدی سے فریش ہوتی ان سب کے ساتھ نشا کے کمرے میں چلی گئی۔ نشا نے لہنگا اتار کر جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا ابھی تک اسی میں ملبوس تھی۔ انشا کو بے حد حیرانگی ہوئی اسے سادہ سے لباس میں دیکھ کر۔ اس کی شادی کو ابھی 1 دن بھی نہ ہوا تھا اور وہ بالکل سادہ حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بیڈ پر مایوس بیٹھی نشا کے پاس جا کے اسما اور انشا بیٹھ گئی۔ نور بھی اسی وقت نشا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نشا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ نور نے نشا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر محبت باش لہجے میں پوچھا۔ انشا نشا کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس کی جگہ نور بیٹھ گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ سب چہرے پر فرضی مسکراہٹ سجا کر سب کو دیکھا۔ کل رات جو کچھ اس کے اور زیان کے درمیان میں ہوا وہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسما اور انشا کو سمجھ لگ گئی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہ زیان رات کے وقت اس کے قریب نہیں آیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ہیلا بہانہ بنا کر نور کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ پہلے تو اس طرح نہ کرتی تھی۔ وہ سب جب بھی اس کے کمرے میں آتیں وہ خوش لہجے میں ان سے بات کرتیں، لیکن اب وہ مرجھائے ہوئے تاثرات چہرے پر سجا کر ان سے بات کر رہی تھی۔ نور ہلکے سے اس کے بال سہلانے لگی۔
निशा भाभी चलें, मैं आपको तैयार करती हूँ। आनिया मुस्कुराती हुई निशा को बाजू से थामकर आईने के सामने ले गई। हिजाब खोलकर उसके बूढ़े बाल शानों पर फैलाकर हल्का फुल्का मेकअप किया और बालों को एक मखसूस डिज़ाइन की शक्ल देकर खूबसूरत बनाया। ये सब बहुत ज़्यादा है। निशा ने अपना अक्स आईने में देखा। लबों पर पिंक कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल, एक साइड पर आधे बाल आगे और आधे पीछे की जानिब थे। चेहरे पर कुछ आवारा लिटें लहरा रही थीं। भाभी कहाँ ज़्यादा है, इतना सिंपल सा तो मैंने आपको तैयार किया है। इतने खूबसूरत लग रही हैं आप। निशा की एक साइड पर आनिया और दूसरी साइड पर नेहा खड़ी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। बिल्कुल मेरी ये प्यारी सी दोस्त प्लस नंद बहुत प्यारी लग रही है। नेहा ने निशा के रुखसार पर हल्के से प्यार किया। निशा उन सब का प्यार खुद के लिए देखकर मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाई। सब लड़कियां निशा के साथ चिपक गईं। अंशा, नूर और अस्मा देखकर मुस्कुराई कि चलो लड़कियों की वजह से ही सही। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मुझे बड़ी अम्मी कब बना रही हो? मावरा ने उसकी कमर पर चुटकी काटते उसे छेड़ा। निशा बलाई लब पर शहादत की उंगली रखते इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाने लगी, जैसे उसने मावरा की बात सुनी ही नहीं। सब निशा के गिर्द गोल दायरा बनाकर खड़ी हुई। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मावरा भाभी कि आप मुझे फुफ्फो कब बना रही हैं। निशा ने खुद को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल करते सारा मुद्दा मावरा पर डाल दिया। जब अल्लाह ने देना होगा तो आ जाएगा। अपनी तरफ सबको रुख करते देख सोफे पर जाके बैठ गई ताकि उसे कोई तंग ना करे। एक दूसरे को तंग करती रहीं। और अब आते हैं सब मर्दों की तरफ, जो आपस में बात एक दूसरे से गोहर अफशाइयाँ कर रहे थे। रज़ा अरसलान के पास बैठा उसके कान में सरगोशी करते रात जो कुछ हुआ सब बता दिया। भाई जी, अब सुरेश को आपने मनाना है। घुटनों पर हाथों का वज़न डालते खड़ा हो गया। रज़ा टांग पर टांग रख के बैठ गया। उसका अंदाज इर्द शेर को खटका। सुरेश बाबा, बड़े बाबा कमरे में आए। अरसलान शाह लफ्ज़ अदा करते कमरे में चला गया। सुरेश, अहमद शाह और सज्जाद शाह तीनों अरसलान शाह के पीछे कमरे में दाखिल हुए। अरसलान ने उन्हें सामने सोफे पर बैठने का इशारा करते खुद बेड पर बैठा। सबके चेहरों पर हैरत थी कि अरसलान शाह ने उन्हें अलहदा से कमरों में क्यों बुलाया। अगर उसने कोई ज़रूरी बात करनी होती वो साइड पर ले जाकर कर लेता था, या फिर सब मर्दों के सामने ही करता। क्या सोचा है तुमने अपनी माँ के मुतल्लिक? जुरेज ने आईब्रो उचकाकर अरसलान शाह की तरफ देखा, जैसे वो उससे पूछना चाह रहा था कि तुम क्या कहना चाहते हो। अरसलान ने नज़रों का रुख अहमद शाह की तरफ किया। अहमद शाह समझ गया कि वो जुरेज से क्या बात करना चाह रहा है। जुरेज, नूर अस्मा की हम उम्र है। जी मैं जानता हूँ, और इस बात का क्या मतलब है? आप जो बात करना चाह रहे हैं खुल कर करें। सुरेश खानज़ादा की समझ से उनकी पहेलियाँ बाहर थी। हाथ ठोड़ी के नीचे टिकाए टिकटकी बांधे उन तीनों को देखा। अस्मा के नाम के साथ मेरा नाम लग रहा है तकरीबन 24 साल से। क्या तुम्हारी माँ यूं बेनाम ही रहेगी? उसके साथ कभी उसके शोहर का नाम नहीं लगेगा क्या? अहमद शाह के लफ्ज़ सुनकर जुरेज खानज़ादा की पेशानी पर बेशुमार
بل نمودار ہوئے۔ وہ اپنی ماں کو کبھی کسی مرد کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ ماضی میں اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد تو ہرگز نہیں۔ مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سریش کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہو گئیں۔ پاس پڑے کشن کو ہاتھوں میں سختی سے جکڑ کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پاؤں ہل رہا تھا۔ آنکھیں بار بار جھپک کر آنکھوں میں پیدا ہوتے سرخی کو چھپانے کی کوشش کی۔ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب معاشرہ تمہاری ماں کے شوہر کا اور تمہارے باپ کا نام پوچھے گا تو تمہاری ماں کے پاس اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سب کو دینے کے لیے، ارسلان شاہ سرد لہجے میں بول کر سریش خانزادہ پر سخت نظر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ تھائس پر سہلا کر، جیسے وہ اپنے اندر جمع ہوئے غصے کو نکلنے سے روک رہا تھا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری موڑیں میرے پاس ہے۔ معاشرہ جو بکواس کرتا ہے کرتا رہے۔ سریش خانزادہ اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ اس کی ماں کے نکاح کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا، صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ایک کنوارے مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کریں۔ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت مرد کے بغیر۔ ارسلان اب سریش خانزادہ کے پاس جا کر بیٹھا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ سریش نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کبھی اپنی ماں کو کسی بھی مرد کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے تم احمد انکل اور سجاد انکل اردشیر سکندر کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کا نکاح ان سے کروا دوں۔ کبھی نہیں ارسلان شاہ، وہ میری موڑیں کا ماضی مکمل طور پر جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے میری موڑیں 10 سال شداور خان کے ساتھ ناجائز تعلقات میں رہی ہیں۔ میں اس کا ناجائز بیٹا ہوں۔ ایک نہ ایک دن اس کے ذہن میں یہ خناس ضرور معاشرہ بھر دے گا کہ تم نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو 10 سال کسی کے ساتھ ناجائز تعلق میں رہی ہے۔ یہ خناس جب اردشیر سکندر کے دماغ میں بھر دیا جائے گا، وہ میری موڑیں کو دھتکار دے گا۔ میری موڑیں ہمیشہ کے لیے ایک مرتبہ پھر رسوا ہو جائے گی۔ شداور خان کے ساتھ ناجائز تعلقات سے بدتر یہ چیز ہوگی کہ جس شخص پر وہ یقین اور بھروسہ کر لے گی، وہی شخص اسے دھتکار دے گا۔ سریش اپنی تمام تر کیفیت ان کے سامنے بیان کر گیا۔ دل کی حالت عجیب سی ہوئی۔ ہزاروں دکھ نے ایک پل میں ہی اس کے دل میں جگہ بنائی۔ آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک پایا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ خان کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ بچپن سے ہم دوست ہیں سریش، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ تمہاری ماں کا تم سے بہتر طریقے سے خیال رکھ پائے گا۔ اس کی ڈھال بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، کبھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہاری ماں کی بہت عزت کرتا ہے اور اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ احمد شاہ سریش کے بائیں جانب بیٹھے اور اس کے شانے کو سہلایا۔ پھر تو اعلیان شاہ بھی آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے پیار نظر نہیں آتا؟ آپ کس وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کروا رہے؟ میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہیں اعلیان شاہ آپ کی بیٹی کو دھتکار نہ دے۔ خود سوال کر کے اس کا جواب خود ہی دیا۔ اس نے اعلیان کی نظروں میں آنیہ کے لیے پسندگی دیکھی تھی۔
اس نے احمد شاہ کو یہ جتلایا کہ جس موڑ پر وہ کھڑا ہے اسی موڑ پر احمد شاہ بھی ہے۔ ہاں، کہیں نہ کہیں میرے دل میں ڈر ہے، لیکن مجھے آلیان شاہ پر پختہ یقین بھی ہے کہ وہ میری بیٹی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن آنیہ، وہ رضامند نہیں ہے آلیان سے نکاح کرنے کے لیے، اور میری ماں بھی رضامند نہیں ہے۔ زریز خان زادہ نے احمد شاہ کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے لہجے کو سخت نہ کرے، لیکن وہ ان سب کی باتوں کے آگے خود کو ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری ماں نے ہاں کر دی ہے۔ اس سے قبل وہ سب کچھ بولتے ارد کمرے میں داخل ہوا۔ اسے رضا نے بتا دیا تھا کہ وہ کس بات کے لیے کمرے میں گئے ہیں۔ زریز نے غصے سے ارد کی طرف دیکھ کر اٹھنے لگا۔ ارسلان اور احمد شاہ نے اسے بازوؤں سے پکڑتے اسے صوفے پر بٹھایا۔ اپنے جھوٹے الفاظ اپنے پاس رکھیں۔ زریز خونخوار نظروں سے ارد کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کو مٹھی کی شکل دی، لمبے لمبے سانس لے کر جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن ارد کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا، جیسے وہ ابھی اس کا قتل کر دے گا۔ میری موڑیں کبھی تمہیں ہاں نہیں کر سکتی۔ زریز خان زادہ آپ سے تم تک کا سفر ایک لمحے میں طے کر گیا۔ وہ کبھی اسے اپنی ماں کا محرم بنتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی عقل پر صحیح معنوں میں پردے پڑ چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہا تھا اور ارد کو بھی، کیونکہ جب ایک مرد عورت کو سوچتا ہے تو وہ دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس کی ماں نے ایک نامحرم سے 23 سال دوستی رکھی۔ بے شک اس کے دل میں کوئی غلط جذبات نہ تھے، لیکن ارد تھا تو ایک نامحرم؟ اپنی ماں سے پوچھ لو۔ ارد نے سینے پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے پرسکون انداز میں بولا۔ مجھے موڑے سے بات کرنی ہے۔ اٹھ کر جانے لگا۔ احمد اور ارسلان نے پھر سے اسے دوبارہ کھینچ کر صوفے پر بٹھایا۔ یہاں بلائیں نور کو۔ احمد شاہ سجاد شاہ کو نور کو بلانے کا کہا، کیونکہ زریز کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ نور کو ایموشنل بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ سجاد شاہ اوپر کمرے میں گئے، دستک دی۔ نور باہر آئی تو اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ بھی حیران ہوتے خاموشی سے سجاد شاہ کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ زریز اپنی ماں کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کر انہیں اپنے حصار میں لے کر دوسرے صوفے پر بیٹھا۔ موڑے، آپ ارد سکندر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ زریز نے نور کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نظروں سے دیکھا کہ اس کی ماں منع کر دے گی۔ نور نے بامشکل حلق سے تھوک نکلتے گھبرائی ہوئی آواز سے سب کی طرف دیکھا۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ جب وہ ہاں کرے گی اس کے بیٹے کے تاثرات اور رویہ کیسا ہوگا۔ نور نے گھبراتے ہوئے زریز خان زادہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما۔ تم کیا چاہتے ہو؟ نور نے پہلے اس کی رضامندی جاننی چاہی، کیونکہ وہ کوئی جواب دے کر اسے تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل لرز اٹھا کہ کہیں وہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے آپ کی رضامندی جاننی ہے۔ زریز خان زادہ کے کانوں میں کسی کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے۔ تمہاری ماں نے کئی سال تکلیف میں زندگی گزاری ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ اسے عزت اور پیار دینے والے شوہر سے نوازے، جو ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ اللہ اسے نکاح جیسے پاک رشتے میں قید کر دے تاکہ
وہ سکون بھری زندگی گزار سکے، اسے گناہوں سے دور کرتے۔ نکاح بہت اہمیت رکھتا ہے ایک انسان کی زندگی میں۔ اپنی ماں کو گناہ میں مبتلا مت کرو۔ ارسلان نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی اسے منانے کی۔ نکاح مرد اور عورت کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک مستحب اور بہت بڑی سنت ہے۔ اسلام میں نکاح کو ایک عبادت سمجھا جاتا ہے اور یہ دونوں کی طرف کے افراد کے لیے روحانیت اور دنیاوی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ البتہ نکاح کرنے کی سزا آخرت میں مخصوص طور پر بیان نہیں کی گئی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی نکاح نہ کرے وہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ متفق علیہ۔ نکاح نہ کرنے کی صورت میں اگر کسی شخص نے اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کیا اور گناہ میں مبتلا ہوا تو یہ اس کے لیے آخرت میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے نکاح کی ترغیب دینا اسلام میں ایک اہم بات ہے تاکہ انسان اپنے اخلاق اور دینی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ ہاں، یک لفظ جواب دیتے نور چہرہ جھکا گئی، دل درد سے پھٹنے والا ہو گیا۔ زریز نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اپنی خواہش کا اظہار اس کے سامنے کر گئی تھی۔ بنا کچھ کہے اپنی ماں کو خود کے ساتھ لگایا۔ نور بے آواز اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ موڑے، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ زریز خان زادہ نے نور کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر مسکرا کر جواب دیا، نرمی سے اپنی ماں کے آنسو صاف کیے اور انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور نور خاموشی سے باہر چلی گئی۔ دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی کہ اس کے بیٹے کے دل میں نہ جانے اس کے بارے میں کیسے خیالات آ رہے ہوں گے کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور ماں نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارد کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اور خوشی تھی۔ زریز کی مان جانے پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کچھ شرائط ہوں گی، آپ وہ پوری کریں گے تو میں اپنی موڑے کا نکاح آپ سے کروا دوں گا۔ اپنی ماں کی خوشی کے لیے میں نے صرف حامی بھری ہے۔ زریز کے الفاظ سن کر ارسلان شاہ کا دل چاہا اسے اٹھا کر سب سے اوپر والے فلور کی چھت پر لے جا کر نیچے دھکا دے دے جو فضول کی ضد لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ کیسی شرائط؟ ارد سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سنجیدگی سے اس نے زریز خان زادہ سے سوال کیا۔ جاری ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے میں صرف اتنی ہی ایپیسوڈ لکھ پائی ہوں۔ کوشش کی تھی آج آپ کو لمبی ایپیسوڈ دوں لیکن نہیں دے پائی۔ انشاءاللہ سنڈے والے دن آپ کو لانگ ایپی دوں گی اور آج کی ایپیسوڈ پر ریویو دینا مت بھولیے گا۔ میں آپ سب کے پیارے پیارے ریویوز کا انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔